کسی نے کہا ہے مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے۔ میں زمانے کے اصولوں کی طرف کیوں دیکھوں، سامنے سیرت محبوب خدا رکھی ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اب میں چلتا ہوں شہر امروہہ کی طرف، جہاں جامعہ دارالعلوم چلہ سے ہمارے معزز مہمان ہیں حضرت مولانا محمد مسلم صاحب دامت برکاتہم، استاذ حدیث ہیں دارالعلوم چلہ کے۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں 4 مصروں کے ساتھ آ بزم کی رونق کو بڑھانے کو آ بزم کی رونق کو بڑھانے کو آ، ہم تشنہ لب کو جام پلانے کو آ، طوفان حوادث نے بھلا دی میری منزل، گم گشتے راہ کو راہ دکھانے کے لیے آ۔ حضرت مولانا محمد مسلم صاحب دامت برکاتہم ہمیں ہماری راہ دکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اپنے خطاب کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العلي المولانا العظيم وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدر محترم، حضرات علماء اکرام، مخدوم و مکرم حاضرین، پیارے نوجوانوں اور عزیز طلباء، سچ تو یہ ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ اپنے محسن اور پیر و مرشد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اور حضرات علماء اکرام کی موجودگی میں آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں، لیکن حکم ہوا، حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرات گرامی، قبل اس کے کہ میں آپ کے گوش گزار کچھ باتیں کروں، ایک بات میں کہنے پر مجبور ہوں اور مجھے کہنی ہے کہ آج کی یہ دعائیہ تقریب اور یہ جلسہ دستار بندی حضرات علماء اکرام کی جلوہ افروزی، آپ کی موجودگی
اور آپ کا محبوب ادارہ اور مدرسہ فیض القرآن کی یہ عمارت، اور اس عمارت میں عرصہ دراز سے اللہ کا مقدس کلام قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کا سلسلہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ رونق، یہ عمارت، یہ مدرسہ، حضرات علماء اکرام کی آمد، یہ میرے قلبی رفیق اور میرے بہت ہی عزیز اور بہت ہی قریب حضرت قاری نواب الدین صاحب دامت برکاتہم کی جرأت ایمانی، محنت و کاوش، جد و جہد کا نتیجہ۔ اور حضرات گرامی اسی پر بس نہیں، ایک بات آپ کو اور سننی ہے، جو اصل ہے، اصل یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم سب کے پیر و مرشد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی نظر کرم، خصوصی توجہ اور مفید مشوروں کا نتیجہ۔ یہ بات مجھے عرض کرنا، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ محترم حضرات گرامی، مجھے ایک بات عرض کرنی ہے اور بہت مختصر وقت میں عرض کرنی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ بغور سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ بات یہ ہے کہ آج ہمیں، مطلب ہم مسلمانوں کو جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مشکل حالات ہیں، تباہ کن حالات ہیں، اور ہم سب مسلمان احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اور ملک ہند ہی میں نہیں، ہمارے اس ملک ہی میں نہیں، پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، وہاں کے حالات دیکھیں، پڑھیں اخبارات میں۔ یوں کہو کہ یہ معاملہ پوری قوم مسلم کا ہے، مسلم قوم کا ہے، کہ یہ مسلم قوم جہاں آباد ہے، ہر جگہ پریشان، ظلم و ستم کا شکار، ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ صبح سے شام تک ذہنی الجھنیں، رات سے لے کر صبح تک کیا ٹینشنیں، الجھنیں، کس طرح زندگی گزاریں، کس طرح کے حالات ہمارے سامنے آ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس اس کا جواب دینا ہے اور پھر رخصت ہو جانا۔ حضرات گرامی، آج ان مشکل حالات کے سامنے آنے کی اور تباہ کن حالات کے سامنے آنے کی اور ہمارے پریشان ہونے کی اور ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہونے کی، ہر اعتبار سے ہمارے ذلت اور پستی میں جانے کی جو بڑی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے خالق حقیقی سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ میرے دل کی آواز ہے مسلمان۔ اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہونا چاہیے تھا، اللہ سے جیسا ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، آج وہ تعلق ہمارا اللہ سے نہیں ہے۔ عملی میدان میں ہمیں جہاں پہنچنا چاہیے تھا، عملی میدان میں ہم پیچھے ہیں، ہم آگے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، ایمان والو تم اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تمہاری زبان پر صبح سے شام تک اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے اور صبح کو جاگتے ہوئے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔
آج ہم نے اپنے خالق حقیقی کو، رحمان و رحیم کو، معبود حقیقی کو، رزاق کو ہم نے بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے، جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ آج ہم پریشان ہیں۔ ہاں مسلمان، تاریخ شاہد ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، اپنے آپ کو عملی اعتبار سے مضبوط کریں۔ تاریخ شاہد ہے، آپ اپنی تاریخ کو دہراؤ، کتابوں کو پڑھو، تاریخ کا مطالعہ کرو، پڑھو مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، ماضی میں مسلمانوں کے حالات کیا تھے، مسلمانوں کو کیا مقام حاصل تھا۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت تھا مسلمانوں کو عروج حاصل تھا، مسلمان ہی اس سرزمین پر اصل مانے جاتے تھے، مسلمانوں کا وجود باعث برکت تھا۔ یہ مسلمان جو آج مظلوم ہیں، آج مغلوب ہیں، ایک وقت تھا کہ یہ مسلمان فاتح قوم کہلاتے تھے، جن کو آج طاقتور سمجھا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ سپر طاقتیں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، سپر طاقتیں مسلمانوں کے سامنے زیرو اور صفر کے درجے میں۔ قیصر و کسریٰ کا دبدبہ جو چہار دانگ عالم میں گونج رہا تھا، ان کے تاج و تخت مسلمانوں کا نام سن کر لرز اٹھتے تھے۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا تعلق اپنے مالک سے سچا تعلق تھا، اللہ سے حقیقی تعلق تھا۔ یہ مسلمان اپنے مالک کے بہت زیادہ قریب۔ آج ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، صبح سے شام تک جرائم کا ارتکاب، گناہوں کا ارتکاب۔ ہمیں احساس نہیں ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیمات کیا ہیں، ہمیں احساس اس بات کا نہیں ہے کہ اللہ نے جو مقدس کلام ہمیں عطا کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے کن احکام کا ہمیں مکلف بنایا ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت ایمانی سے نوازا ہے۔ آج ساری چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ آج مسلمان عیش و عشرت میں مبتلا ہے، آج مسلمان جو ہے اغیار کے طریقوں پر چل رہا ہے، آج مسلمان یہودیوں کی سازش میں مبتلا ہے، آج مسلمان کیا ہے غیروں کے پروپیگنڈے میں کیا ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ آج پھر دوبارہ ضرورت ہے مسلمانوں ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنے کی، اور ہمیں عملی میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پھر وہی کامیابی حاصل ہوگی جو ہمارے ماضی میں مسلمانوں کو حاصل ہے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آقا کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ۔ آقا نے فرمایا کہ اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا۔ اسلام کے نام کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے حضرات گرامی کہ اسلام کی روح ختم ہو جائے گی، اور مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیے آج حالات کوئی مخفی نہیں ہیں، آشنا ہیں، حالات ظاہر ہیں، کلیئر ہیں۔ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ میرے آقا نے سچ فرمایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی چھوٹا یا بڑا جملہ جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ 100% سچا ہے۔
میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی اور مسلمان صرف نام کے مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، مسلمان اپنی ذمہ داری کو بھول جائیں گے۔ آج دیکھیں آپ کہ مسلمان نام کے مسلمان ہیں اور اسلام کی روح ختم ہو چکی ہے۔ آپ حالات دیکھیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک غیر مسلم اور ایک مسلم میں عملی اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ایک غیر مسلم ایک کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، مسجدوں میں مؤذن پکارتا رہتا ہے، لیکن مسلمانوں کو احساس نہیں ہوتا۔ گناہوں کا ارتکاب اس درجہ ہے، گناہوں کا ارتکاب اس درجہ ہے کہ ہمارے دل جو ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ہم جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، علماء اکرام کے بیانات سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، لیکن ہم عملی اعتبار سے پیچھے ہیں۔ ایک مسلمان غیر مسلموں جیسے کام کر رہا ہے، غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز نہیں پڑھتا، غیر مسلم شراب نوشی میں مبتلا ہے تو یہ ہمارا مسلمان بھی شراب نوشی میں مبتلا ہے۔ آج کا نوجوان وہ سارے کام کر رہا ہے جو اسلام دشمن چاہ رہے ہیں، جو اسلام دشمن طاقتیں چاہتی ہیں، وہ سارے کام مسلمان کر رہے ہیں، ان کے اشاروں پر ہم ناچ رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم جوا کھیلتا ہے تو مسلمان بھی جوا کھیلتا ہے، ایک غیر مسلم زناکاری کر رہا ہے تو مسلمان بھی زنا میں مبتلا ہے، ایک غیر مسلم سٹا کھیل رہا ہے تو مسلمان بھی سٹا کھیل رہا ہے، ایک غیر مسلم سودی لین دین میں مبتلا ہے تو مسلمان بھی سودی لین دین میں مبتلا ہے۔ اسی کو تو آقا نے فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، ہمارے پاس اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے جرائم پر، اپنے گناہوں پر، جو گناہ ہم کر رہے ہیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے، اللہ کے سامنے تواضع کا اظہار کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی خاکساری کا اظہار کرنا ہے، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنی ہیں اور ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے احکام شریعت کا مکلف ہمیں بنایا ہے، احکام شرع کے پابند ہم ہیں، دوسری قومیں جو ہیں یہ احکام شرع کی پابند نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم یا دیگر قومیں وہ احکام شرع کی پابند نہیں ہیں، احکام شرع کے پابند ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ تو ہماری پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہم چلے جائیں، اللہ جن کاموں سے خوش ہوتا ہے ہم ان کاموں کو کریں، اللہ جو چاہتا ہے مسلمانوں سے کرانا وہ ہم کریں، اللہ جو چاہتا ہے کہ جس طرح زندگی ہم سے گزروانا چاہتا ہے، ہمیں اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہمیں غیروں کی مرضی اور منشا کے مطابق ہمیں زندگی نہیں گزارنی۔
جب ہم اللہ کی مرضی کے ہم خلاف کام کریں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام کریں گے، تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، ہم رسوا ہوں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کے یہاں 2 ملازم ہیں، 2 نوکر ہیں، وہ ایک نوکر کو ایک ملازم کو مکلف بناتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ اس کام کو نہیں کرتا، حکم عدولی کرتا ہے، بار بار اس سے کہا جاتا ہے آپ کو یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ کام نہیں کرتا۔ جب وہ حکم کو نہیں بجا لاتا تو اب کیا ہے، مالک ناراض ہوگا، اس پر غصے کا اظہار کرے گا اور اس سے جو ہے اس کی تنخواہ کاٹے گا۔ اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن باتوں کا پابند کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام پر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا ہے، اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، پھر ہم ذلت اور پستی کا شکار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات ہمارے اوپر آئیں گے۔ تو آج جو حالات آ رہے ہیں، ان حالات کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کے اندر ہم انقلاب پیدا کریں اور اللہ کو راضی کریں اور اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں اور اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ایک دوسری چیز ارشاد فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ قرآن کریم کے صرف اور صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ حروف کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کو رٹنے والے، قرآن کریم کو زبانی تلاوت کرنے والے، قرآن کریم کو زبانی یاد کرنے والے، اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن قرآن کریم پر عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے، نہ کے درجے میں۔ آقا نے سچ فرمایا مسلمان، آج یہ دیکھنے کو ملتا ہے قرآن کریم کو پڑھنے والے بہت ہیں، حفاظ کی بڑی تعداد ہے، ہر سال جو ہے بڑی تعداد میں مدارس سے حفاظ فارغ ہوتے ہیں، قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کرتے ہیں، اور دیگر حضرات بھی قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، لیکن جب دیکھا جائے ان کے ظاہر کو، ان کے حلیے کو، ان کے اعمال کو، ان کی باتوں کو، ان کے کاموں کو دیکھا جائے تو قرآن کریم کے خلاف۔ ہمارے کتنے حفاظ کہ جب ان کو دیکھتے ہیں ہم تو تعجب ہوتا ہے اور یہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہیں۔ اللہ کا کلام اس نے پڑھا، قرآن کریم کو یاد کیا، لیکن قرآن کریم پر عمل نہیں ہے، زندگی قرآن کریم کے خلاف ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنی بھی بشارتیں ہیں، جتنی بھی خوشخبریاں ہیں اور آقا نے جتنی بھی کامیابیاں ارشاد فرمائی ہیں، وہ ان حفاظ کے لیے فرمائی ہیں جو قرآن کریم کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پر عمل کریں۔ تو آقا نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والے تو بہت زیادہ ملیں گے، قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن قرآن کریم کے ایک حروف باقی رہ جائیں گے۔ حروف کے باقی مطلب رہنے کا مطلب یہی ہے کہ زبان سے تو تلاوت کریں گے، لیکن اللہ نے قرآن آیات کے اندر جن احکام کو اللہ نے بیان کیا ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کے لیے فرمایا ہے، جن چیزوں پر عمل کرنے کے لیے فرمایا ہے، وہ سب اس سے دور ہوں۔ ایک بات میں بیان کر دوں جس سے بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے بہت سے حفاظ اللہ نے ان کو توفیق دی اور مدرسے کے اندر وہ داخل ہوئے،
قرآن کریم کو انہوں نے پڑھا، قرآن کریم کو اپنے سینے میں، اپنے سینوں میں انہوں نے محفوظ کیا اور خاصا وقت مدرسے میں انہوں نے لگایا۔ لیکن چند دن کے بعد وہ اپنی حالت بدل لیتے ہیں، داڑھی کو کٹا دیا، داڑھی منڈا دی، کرتا پاجامہ ختم، وہ غیروں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا اصل رنگ اسلامی رنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رنگ ہمارا رنگ ہے۔ ہمیں تو حضور کے رنگ میں رنگنا ہے، اللہ کے رنگ میں آپ کو رنگنا ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ جو رنگ حضور کا تھا، جو رنگ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، جو طریقہ آقا کا تھا، اور جس طریقے پر عمل کر کے حضرات صحابہ اکرام نے ہمیں دکھایا۔ آج کا مسلمان، آج کا حافظ اپنا حلیہ بگاڑے ہوئے ہے۔ جب ایسے حافظوں سے ملاقات ہوتی ہے، اوپر سے نیچے کو دیکھا جاتا ہے، تو افسوس کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں، طلباء، نوجوانوں، مسلمانوں کو آج بالخصوص اس ماحول میں ضرورت ہے کہ وہ اپنا حلیہ نہ بگاڑیں۔ اپنے ایمان کو کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمانی جرأت ان کے اندر ہونی چاہیے، ان کے پائے استقامت کے اندر جنبش نہیں آنی چاہیے، پائے استقامت کے اندر لرزہ نہیں آنا چاہیے۔ میں درخواست کرتا ہوں اپنے ان حفاظ سے اور عوام الناس سے، اپنے نوجوانوں سے، کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں رنگا رکھے، ہر وقت اپنے حلیے کو خراب نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنا حلیہ بگاڑ لیا اور دوسروں کا حلیہ آپ نے اختیار کر لیا، اپنے ظاہر کو آپ نے خراب کر لیا، اپنے چہروں کو آپ نے خراب کر لیا، اسلامی شناخت کو آپ نے مٹا دیا، تو یاد رکھو ہمارے جو دشمن ہیں اور ہمارا جو دشمن شیطان ہے، وہ بآسانی اپنے جال میں ہمیں پھنسا سکتا ہے، اپنے چنگل میں ہمیں لے سکتا ہے، وہ غلط راہ پر ہمیں ڈال سکتا ہے۔ حالانکہ وہ حلیے والوں کو بھی ڈالتا ہے، لیکن جب ہمارا حلیہ بگڑ گیا تو اب ہمیں آسانی کے ساتھ کیا ہے، ہمیں وہ گمراہ کر سکتا ہے اور غلط راہ پر لے جا سکتا ہے۔ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے حلیے سے مراد ہمارا لباس ہے، ہمارا چہرہ ہے، ہمارے چہروں پر داڑھی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی زینت جو ہے وہ چہرے پر داڑھی ہونے میں رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی زینت جو ہے وہ چہرے پر داڑھی نہ ہونے میں رکھی۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آقا کی جو سنتیں مٹائی جا رہی ہیں، جن پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ہمیں ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، قرآن پر عمل نہیں ہوگا۔ آج قرآن کو پڑھنے والے بہت ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن قرآن کریم پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ حالانکہ اس کی تکمیل قرآن سے محبت اور قرآن سے تعلق اور قرآن سے حد درجہ اور غایت درجہ جو ہے قرآن سے تعلق کی تکمیل اس وقت ہوگی کہ ہم زبان سے بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور ہم قرآن کریم کے جو احکام قرآن کریم کے اندر ہیں اس پر بھی ہم عمل کریں، قرآن کریم کے الفاظ کو بھی یاد کریں، قرآن کریم کے ہم معانی کو بھی سیکھیں۔ آج یہ مدارس اسلامیہ جن کا وجود
ہماری بقا اور تحفظ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مدارس اسلامیہ، ایک بات میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بقا حاصل ہو جائے اور ہمارا ایمان محفوظ رہے اور ہمیں جو ہے تحفظ حاصل ہو جائے، اگر ہمارا ایمان باقی ہے یا ہمارا تحفظ باقی ہے تو ان مدارس اسلامیہ کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر مدارس اسلامیہ یہ ختم ہو گئے، مسلمانوں یہ ایک ذریعہ ہے ہمارے تحفظ کا، ہماری ایمان کی بقا کا۔ آج مدارس اسلامیہ سے ہمیں کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج ہمارے اکابرین سے ہمیں کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج ان مدارس پر بہتان اور الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ ہمیں مدارس سے کٹنا نہیں ہے، اپنے علماء سے ہمیں دور نہیں بھاگنا ہے۔ یہ علماء جو ہیں، یہ مدارس جو ہیں، قرآن کریم کی تعلیم، ان مدارس کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ ہے۔ قرآن کریم ہماری زندگی کے اندر مدارس کے ذریعے آ رہا ہے۔ آج حلال و حرام کا جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ مدارس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے۔ آج ہمیں سیدھی راہ جو دیکھ رہی ہے وہ مدارس کی دین ہے۔ آج ہمیں ان مدارس سے اپنے آپ کو پورے طریقے سے جوڑنا ہے، ان مدارس سے، اپنے اکابرین سے، بزرگوں سے، علماء سے اپنے آپ کو، اپنے تعلق کو ہمیں جوڑنا ہے اور حد درجہ ان سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ اگر آج ہم ان سے کٹ گئے اور دل کے اندر کیا ہے نفرتیں پیدا ہو گئیں، عداوتیں پیدا ہو گئیں، تو اسلام دشمن طاقتیں اغیار اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس لیے اتارا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کو ہم زبان سے پڑھتے رہیں اور قرآن کریم پر ہم عمل نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں قرآن کریم کے تعلق سے، ان ارشادات کے مستحق ہم اسی وقت ہوں گے جب قرآن کریم سے ہمارا سچا تعلق ہوگا، قرآن کریم پر عمل ہوگا۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ اس قرآن کریم کو خوب پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، اپنے بچوں کو مدارس کے اندر کیا ہے ہم داخل کرائیں، قرآن کریم سے محبت کا ثبوت پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، آقا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے برکت حاصل کرو۔ قرآن کریم کے ذریعے برکت کب حاصل ہوگی؟ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم پر عمل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں، بڑے بھی پڑھیں، نوجوان بھی پڑھیں، چھوٹے بھی پڑھیں، سب قرآن کریم کو پڑھیں، کوشش کریں قرآن کریم کے معنی کو حاصل کریں کی کہ ہمارے خالق اور مالک نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے، قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، ہمیں تو اس کو پڑھنا ہے اور اس کے معنی کو حاصل کرنا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کیا بیان کیا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو معلوم کرنا ہے اور معلوم کر کے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سے رغبت بے رغبتی بڑھتی جا رہی ہے، آج قرآن کریم سے بے تعلقی بڑھتی جا رہی ہے، قرآن کریم سے دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے گھر جو ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے محروم ہیں، ہمارے گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، ہمارے بچوں کی زبانوں پر کیا ہے گالی گلوچ والے کلمات تو ہیں، ہمارے بچوں کی، نوجوانوں کی، عورتوں کی زبانوں پر خلاف شرع باتیں تو ہیں، اور ہمارے گھروں سے جو ہے غلط چیزوں کا صدور ہو رہا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت سے جو ہے ہمارے گھر بالکل محروم ہیں۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کی مسجدیں بڑی عالیشان ہوں گی، خوبصورت ہوں گی مسجدیں، بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی، آراستہ ہوں گی، مزین ہوں گی، ساری سہولتیں ہوں گی، لیکن وہ مسجدیں ہدایت سے، نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ مسجدوں کو بناتے ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والے بہت کم لوگ۔ مسجدوں میں اگر بھیڑ نظر آتی ہے تو خشوع اور خضوع اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے بہت کم لوگ۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسجد خالی رمضان کے لیے ان کو تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ مسجد خالی رمضان کے لیے نہیں بنائی گئی کہ رمضان آ گیا تو مسجدوں میں ہم نے جانا شروع کر دیا کہ اب ہر انسان کے سر پر ٹوپی ہے اور نمازوں میں کیا ہے، حاضری ہے، بلکہ ان مسجدوں کو ہمیں 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے آباد کرنا ہے۔ ہمارا جو خالی وقت ہے وہ مسجدوں کے اندر ہمیں گزارنا ہے، مسجدوں میں آ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا خالی یہ نہیں ہے کہ مسجدیں ہم نے تعمیر کر دی اور پیسہ دے دیا، اور بلکہ مسجدوں کے اندر ہم جائیں، فرض نمازیں مسجدوں کے اندر ادا کریں، اور اس وقت کیا ہے ہم نفل نمازیں، گھروں میں تو دنیا بھر کے کیا ہے وسائل ہیں، ہم مسجدوں میں کیا ہے نمازیں ادا کریں، مسجدوں میں جا کر سکون ملے گا۔ تو حضرات گرامی، مختصر یہ ہے کہ آج ہم عملی زندگی میں آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، حلال اختیار کریں، قرآن کریم سے اپنے تعلق کو ہم مضبوط کریں، ان مسجدوں کو ہم آباد کریں، اسلام کے جملہ احکام پر ہم عمل کریں، اور جملہ احکام جن جگہوں میں ہمیں ملتے ہیں، جہاں سے ہمیں اسلامی تعلیمات ملتی ہے، یہ مدارس، ان کا ہم تعاون کریں، اور ان مدارس سے جو ہے ہم سچا تعلق جو ہے جوڑیں۔ اور ان مدارس سے تعلق کیا ہے؟ ان مدارس سے تعلق یہ ہے مسلمانوں، ایک تو اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر ہم بھیجیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ اپنی مذہبی اور اسلامی تعلیمات کو ہم مقدم رکھیں، قرآن کریم کی تعلیمات ان کو دلوائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا ہیں ان سے ان کو ہم آشنا کرائیں، ان کو یاد کرائیں۔ اور دوسرا تعلق مدرسوں سے یہ ہے کہ ان مدرسوں کا کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان مدرسوں کے ہاتھ پیر ہوں کہ یہ مدرسے کیا ہے صبح کو جائیں اور مزدوری محنت کر کے کیا ہے یہ مدرسے شام کو واپس آ جائیں اور کچھ کما لائیں۔ مدرسہ تو عمارت، مدرسہ تو ہر اس جگہ کا نام ہے جہاں اسلامی درس دیا جاتا ہے، اسلامی سبق پڑھایا جاتا ہے۔ تو ان مدرسوں کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، یہ مدرسے جا کر کیا ہے مزدوری نہیں کریں گے، یہ تو جگہیں ہیں جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے۔ ان مدرسوں کی حفاظت کرنا، ان کو چلانا، یہ کیسے چلیں گے، مدرسوں کے اخراجات کو پورا کرنا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ مدرسہ میرے دوست قاری نواب الدین صاحب جنہوں نے بڑی محنت کی، میرے ساتھی ہیں، زبان طالب علم سے قرآن کریم سے بڑا تعلق، قرآن کریم کی تلاوت کا، قرآن کریم کو عمدہ طریقے سے پڑھنے کا شوق، اور ماشاءاللہ مجھے فخر ہے کہ قرآن کریم کو بہترین پڑھنے والے، قرآن کریم کے ماہر جناب قاری نواب الدین صاحب، ایک جذبہ، ایک ولولہ ان کے اندر تھا کہ ہاں ایک مدرسہ قائم کرنا ہے اور قرآن کریم کی
تعلیم جو ہے ایک معیاری تعلیم جو ہے اس کا نظم کرنا ہے. ایک معیاری تعلیم قرآن کریم کی کیا ہے عوام الناس کو اپنے بچوں کو کیا ہے پہنچانی ہے, ان کو دلوانی ہے. بڑی محنت کی اس مدرسے کے لیے اور بہت کم وقت میں ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم کی مخصوص توجہ, حضرت کی دعائیں, حضرت کے مشورے کیا ہے مشوروں نے یہاں تک پہنچایا کہ آج یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال مدرسے سے ماشاءاللہ حفاظ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں. اس لیے اس مدرسے کا حق ہے میرے اوپر بھی, آپ سب کے اوپر بھی, کہ پورے سال ہر وقت اس مدرسے کا خیال رکھیں ہم. میں نے ہمیشہ حضرت قاری صاحب کو مخلص پایا ہے, اس لیے میں بہت قریب سے جانتا ہوں. اس وقت کیا ہے میری آپ سے درخواست ہے, اگر آپ کو واقعیتاً مدرسے سے سچا تعلق ہے, مدرسے سے آپ کو محبت ہے اور آپ کا آنا یہاں تشریف لانا یہ مدرسے سے تعلق اور محبت کی دلیل ہے, اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بھئی آپ جو ہے مدرسے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان مدرسوں کی بقا کے لیے اور تاکہ آپ کا تعاون قرآن کریم کی تعلیم کا کیا ہے ذریعہ بنے, آپ مدرسے کا تعاون فرمائیں. بھئی مدرسے کا تعاون فرمائیں. جو جس کی جتنی ہمت ہے, جتنی سکت ہے, جتنی طاقت ہے, وہ اٹھ کے آ جائے بھئی وہ مدرسے کے لیے. اگر قرآن سے سچا تعلق ہے, محبت ہے, اس مدرسے سے تعلق ہے, علماء سے تعلق ہے, تو آپ جو دے سکتے ہیں مدرسے کا تعاون فرمائیں. وقت جو ہے بہت کم ہے, اٹھ جاؤ بھئی میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں. یہ موقع جو ہے ایک آزمائش کا موقع ہے. یہ ایک جو ہے آپ سے ایک سوال ہے اللہ کے لیے, مدرسے کے لیے. بھئی مدرسے کا تعاون فرمائیں سبھی حضرات. آپ مدرسے کا تعاون کریں گے, اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام ضروریات کو اللہ پردے غیب سے پورا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ پر رزق کو, رزق کے اندر اللہ وسعت فرمائے گا. آئیے بھئی, آئیے بھئی, جلدی تشریف لائیے بھئی. جو 100 دے سکتا ہے وہ 100 دے, جو کم دے سکتا ہے وہ اور کم دے, جو زیادہ دے سکتا ہے وہ اور زیادہ دے. مدرسے کا تعاون فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی ہمارے نواب بھائی مچھمار کے رہنے والے, اللہ اکبر, 10,000 کے ذریعے مدرسے کا تعاون کیا. بھئی سب حضرات کہیں اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے. بھئی نواب بھائی کی اللہ تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. جناب زاہد صاحب ماشاءاللہ اسی بستی کے رہنے والے ہیں. دیکھیں بھی زاہد بھائی نے 500 روپے دیے ہیں, 500 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے زہد میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی مقدر فرمائے. دیکھو یہ میرے بھائی اٹھے بھائی, یہ 100 روپے لے کر آئے ہیں, ان کے ہاتھ میں 50 روپے ہیں. اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. محمد اعظم بھائی, محمد اعظم مبارک پور ماشاءاللہ, اور بھائی محمد اقبال صاحب 500 روپے. بھائی محمد اعظم نے 1000 روپے. محمد ناصر صاحب ماشاءاللہ, دیکھو ان کا نام بھی ناصر ہے اور یہ مدد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے تعاون کو قبول فرمائے. بھائی آپ کے سارے تعاون کو جس اعتبار سے بھی آپ تعاون کرتے رہتے ہیں, کیا ہے اور آج کیا ہے, اللہ آپ سارے حضرات کے, آپ سب حضرات کے تعاون کو اللہ قبول فرمائے. میں پھر اخیر میں یہ درخواست کر کے جو ہے رخصت ہو رہا ہوں کہ اس نازک دور میں اور نازک حالات میں اور پرفتن دور میں کہ صبح کو کوئی فتنہ, شام کو کوئی فتنہ, رات میں کوئی نئی بات, دن میں کوئی نئی بات, ہم اپنے اندر پختگی پیدا کریں اور اپنے آپ کو ان مدارس سے جو ہے مربوط کریں اور علماء اکرام سے جڑ کر جو ہے اپنا رابطہ رکھیں.
مشورے لیتے رہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم اس طرح جو ہے زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اب جو ہے جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کی دستار ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ میں انہی کلمات پر رخصت ہوتا ہوں آپ سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرت مولانا محمد مسلم صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ ہمیں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور قرآن کریم پر صرف یہی نہیں کہ اسے رٹ لیا جائے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین، آپ حضرات نے تعاون کیا ہے، یقیناً آپ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ اس دور میں جس میں مدارس پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ تعاون پیش کیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگوں نے بھی تعاون پیش کیا جن کے نام نہیں بولے گئے، تو وہ مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اگر یہاں نام نہیں بولے گئے ہیں تو وہ نام اللہ کے ہاں درج ہو چکے ہیں۔ جو جس قدر خلوص کے ساتھ مدرسے کا تعاون کرے گا، اللہ کے ہاں اس کا اجر اتنا ہی بڑا ثابت ہوگا۔ حاضرین گرامی، ہمارے اس جلسے میں جن حضرات کو ہم نے دعوت دی تھی وہ تقریباً سبھی لوگ تشریف لے آئے ہیں۔ ہمارا یہ جلسہ حضرت مولانا شریف احمد صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اور عارف اللہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی صدارت میں ہمارا یہ جلسہ چل رہا ہے، اور ہمارے اس جلسے کے بہت ہی موقر مہمان ہیں عارف اللہ حضرت مولانا شفیق احمد صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح سے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی عقیل احمد صاحب رشیدی دامت برکاتہم، ناظم مدرسہ معارف العلوم قصبہ سہسپور ضلع بجنور، اور حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ جامعہ عربیہ ابو ہریرہ دار القرآن تاجپور۔ یہ سبھی حضرات یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔